دوسروں کے ساتھ ہمدردی، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس اور رب کریم کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پاک پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں۔ عزیزان من، سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت ہی حل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت اور ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے خرچ کو اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی اس بات کی ضمانت بھی دیتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد سے جو حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، وہ اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کا باعث بھی بنتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہو گیا ہے۔ بے حسی تو آج ہمارے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں۔ ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ آج ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے؟ دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد و معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی معذور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز و باعث راحت ہے۔ لہذا ہمیں زندگی کو اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ ہمیں دین و دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ قلبی اطمینان بھی حاصل ہو۔